اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے الفابیٹیکل آرڈر. اے سے لے کر زیڈ تک تمام لیٹرز کو لیٹرز آف دی الفابیٹ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لیٹرز آف دی الفابیٹ. اور آرڈر کا مطلب ہے ترتیب. جیسا کہ سب سے پہلے آتا ہے لیٹر اے اور اس کے بعد آتا ہے لیٹر بی، پھر لیٹر سی، آپ بھی پڑھیے، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، یو، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی اور زیڈ. یہ ہے لیٹرز آف دی الفابیٹ کی ترتیب یا آرڈر. تو اسے کہتے ہیں الفابیٹیکل. اب یہاں دیکھیے ہمارے پاس ہیں 10 ورڈز یا الفاظ اور ان کے مطابق ہمارے پاس 10 خالی باکسز بھی ہیں. ہم نے ان الفاظ کو لیٹرز آف دی الفابیٹ کی ترتیب کے مطابق ان خالی باکسز کے اندر لکھنا ہے. یعنی اگر کوئی لفظ لیٹر اے سے شروع ہو رہا ہے تو وہ سب سے پہلے باکس نمبر 1 میں لکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد آئے گا ایسا لفظ جو کہ لیٹر بی سے شروع ہو رہا ہو، کیونکہ لیٹرز آف دی الفابیٹ کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے آتا ہے لیٹر اے اور پھر لیٹر بی. لیکن اگر کوئی بھی لفظ ان دو لیٹر سے شروع نہیں ہو رہا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے بعد کون سا لیٹر آتا ہے، لیٹر سی. تو لیٹر سی سے شروع ہونے والے لفظ کو ہم لکھیں گے باکس نمبر 1 میں. اور اگر دو الفاظ ایک ہی لیٹر سے شروع ہو رہے ہوں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے چیئر اور یہ ہے کلاس، تو پھر ہم سیکنڈ لیٹر کو یعنی دوسرے نمبر پہ لکھے جانے والے لیٹر کو دیکھیں گے. جیسے کہ چیئر کے لفظ میں دوسرا لیٹر ہے ایچ اور کلاس کے لفظ میں دوسرا لیٹر ہے ایل. تو اب یہ دیکھیں گے کہ ایچ پہلے آتا ہے یا ایل. لیٹر ایچ پہلے آتا ہے، اس لیے چیئر کے لفظ کو پہلے لکھا جائے گا یعنی باکس نمبر 1 میں، اور پھر اس کے بعد لکھیں گے لفظ کلاس، کیونکہ لیٹر ایل لیٹر ایچ کے بعد آتا ہے. الفابیٹیکل آرڈر کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. تو چلیے مل کر پریکٹس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ان الفاظ اور ان کے مطلب کو جانتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. ٹیبل یعنی میز، اس کے بعد ہے چیئر یعنی کرسی، پھر ہے شوز یعنی جوتے، اس کے بعد باکس یعنی ڈبہ، اور پھر ہے لیمپ. اسے اردو اور انگلش دونوں میں لیمپ ہی کہا جاتا ہے، جو کہ بجلی سے چلتا ہے اور اسے جلانے سے کمرے میں روشنی ہوتی ہے. اگلا لفظ ہے آفس یعنی دفتر، ہوم یعنی گھر، کلاس یعنی جماعت، گلوب، اسے بھی اردو اور انگلش میں گلوب ہی کہا جاتا ہے. یہ گول سا ہوتا ہے اور اس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے. اور آخر میں ہے پلیٹس یعنی پلیٹیں، جن میں ڈال کر کھانا کھایا جاتا ہے. اب لیٹرز آف دی الفابیٹ کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے لیٹر اے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ان الفاظ میں کوئی لفظ لیٹر اے سے شروع ہو رہا ہے یا نہیں. تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں. ٹیبل، چیئر، آپ بھی پڑھیے، شوز، باکس، لیمپ، آفس، ہوم، کلاس، گلوب اور پلیٹس، ان میں کوئی بھی لفظ لیٹر اے سے شروع نہیں ہو رہا. تو اب ہم لیٹر اے کو کٹ کر دیں گے. اس کے بعد کس کی باری ہے؟ لیٹر بی کی. تو ایک مرتبہ پھر الفاظ کو دیکھیں گے. کیا کوئی لفظ لیٹر بی سے شروع ہو رہا ہے؟ ٹیبل، چیئر، شوز، باکس، یہ ہے ایک لفظ جو کہ لیٹر بی سے شروع ہو رہا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس لفظ کو ہم لکھیں گے باکس نمبر 1 میں. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی اور لفظ بھی لیٹر بی سے شروع ہو رہا ہے. تو اسے ہم سرکل کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. اگلا لفظ ہے لیمپ
ऑफिस, फिर होम, क्लास, ग्लोब और आखिर में प्लेट्स। इसके अलावा कोई भी लफ्ज लेटर बी से शुरू नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स नंबर 1 में आएगा लफ्ज बॉक्स यानी डब्बा। तो बॉक्स के लफ्ज को हमने बॉक्स नंबर 1 में सबसे पहले क्यों लिखा है? क्योंकि लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट की तरतीब के मुताबिक लेटर बी शुरू में आता है और लेटर ए से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने लेटर बी से शुरू होने वाले लफ्ज को सबसे पहले बॉक्स में लिखा है। लेटर बी तक तरतीब मुकम्मल हो गई, इसलिए अब हम लेटर बी को कट कर देंगे। अब किसकी बारी है? लेटर सी की। बिल्कुल ठीक। तो अब हमने क्या देखना है? वो लफ्ज ढूंढने हैं जो कि लेटर सी से शुरू होते हों। तो चलिए मिलकर देखते हैं। टेबल, चेयर, शूज। अब बॉक्स को कट कर देंगे। लैम्प, ऑफिस, होम, क्लास, ग्लोब और प्लेट्स। यहाँ पर दो ऐसे अल्फाज हैं जो कि लेटर सी से शुरू हो रहे हैं, तो चलिए इन्हें सर्कल करते हैं। ये है चेयर और ये है क्लास। अब हमने क्या करना है? ये दोनों अल्फाज लेटर सी से शुरू हो रहे हैं, तो अब हम सेकेंड लेटर को देखेंगे। जैसा कि चेयर के लफ्ज में है लेटर एच और क्लास के लफ्ज में है लेटर एल। और अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों लेटर्स में से कौन सा लेटर पहले आता है। तो चलते हैं लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट की जानिब। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। एच आता है लेटर एल से पहले। तो अब हम चेयर के लफ्ज को कहाँ लिखेंगे? बॉक्स नंबर 2 में। और क्लास का लफ्ज चेयर के लफ्ज के बाद आएगा, क्योंकि लेटर एल लेटर एच के बाद आता है। तो अब ए से लेकर सी तक तरतीब मुकम्मल हो गई है। लेटर सी को भी कट कर देंगे और इन अल्फाज को भी कट कर देते हैं। सी के बाद किस लेटर की बारी है? लेटर डी की। तो अब हमने क्या देखना है? हमने वो लफ्ज तलाश करना है जो कि लेटर डी से शुरू हो रहा हो। तो चलिए मिलकर देखते हैं। आप भी पढ़िए। टेबल, शूज, लैम्प, ऑफिस, होम, ग्लोब और प्लेट्स। इन अल्फाज में कोई भी लफ्ज लेटर डी से शुरू नहीं हो रहा, तो अब हम लेटर डी को कट कर देंगे। अगला लेटर क्या है? लेटर ई। तो अब क्या देखना है? ऐसा लफ्ज जो कि लेटर ई से शुरू हो रहा हो। मिलकर देखते हैं। टेबल, शूज, लैम्प, ऑफिस, होम, ग्लोब और प्लेट्स। लेटर ई से भी कोई लफ्ज शुरू नहीं हो रहा, तो अब हम लेटर ई को भी कट कर देंगे। और अब किसकी बारी है? लेटर एफ की। फिर से देखेंगे। टेबल, शूज, लैम्प, ऑफिस, होम, ग्लोब और प्लेट्स। यहाँ पर कोई भी लफ्ज लेटर एफ से शुरू नहीं हो रहा, तो अब लेटर एफ को क्या करेंगे? कट कर देंगे। और अब बारी है लेटर जी की। चलिए एक मरतबा फिर देखते हैं। टेबल, शूज, लैम्प, ऑफिस, होम और ग्लोब। ये लफ्ज लेटर जी से शुरू हो रहा है, इसे सर्कल कर देते हैं और बाकी रह गया प्लेट्स। तो अब हमारे पास एक ही लफ्ज है जो कि लेटर जी से शुरू हो रहा है, और इसे कहाँ लिखा जाएगा? अगले स्क्वायर के अंदर, अब बॉक्स नंबर 4 में। तो अब हमारी तरतीब लेटर जी तक मुकम्मल हो गई है। लेटर जी को क्या करेंगे? कट कर देंगे और लफ्ज ग्लोब को भी कट कर देते हैं। अब किसकी बारी है? लेटर एच की। तो चलिए देखते हैं। आप भी पढ़िए। टेबल, शूज, लैम्प, ऑफिस और होम। ये लफ्ज लेटर एच से शुरू हो रहा है, इसे अब हम कर देंगे सर्कल। और देखते हैं आखिरी लफ्ज क्या है? प्लेट्स। तो अब है बारी ऐसे लफ्ज की जो कि लेटर एच से शुरू हो रहा है, और इसे कहाँ लिखा जाएगा? अगले खाली बॉक्स के अंदर, बॉक्स नंबर 5 में। तो अब हमारी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट की तरतीब कहाँ तक मुकम्मल हो गई है? लेटर एच तक। तो लेटर एच को क्या करेंगे? कट कर देंगे। अगली बारी किसकी है? लेटर आई की। अब मिलकर देखते हैं।
ٹیبل، شوز، لیمپ، آفس، پلیٹس. کوئی بھی لفظ لیٹر آئی سے شروع نہیں ہو رہا، اس لیے اسے کٹ کر دیا. اب باری ہے لیٹر جے کی. ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں. ٹیبل، شوز، لیمپ، آفس اور پلیٹس. یہاں بھی کوئی لفظ لیٹر جے سے شروع نہیں ہو رہا. اب ہے باری لیٹر کے کی. ٹیبل، شوز، لیمپ، آفس اور پلیٹس. کوئی بھی لفظ لیٹر کے سے شروع نہیں ہو رہا، اسے بھی کٹ کر دیا. اب ہے باری لیٹر ایل کی. ٹیبل، شوز، لیمپ. یہ لفظ لیٹر ایل سے شروع ہو رہا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو اب ہم اسے سرکل کر دیں گے. اس کے بعد ہے آفس اور پلیٹس. تو اب کس لفظ کی باری ہے جو کہ لیٹر ایل سے شروع ہو رہا ہو؟ تو اسے کہاں لکھا جائے گا؟ اگلے خالی باکس کے اندر، یعنی باکس نمبر 6 میں. لیٹر ایل تک ترتیب مکمل ہو گئی، اسے بھی کٹ کر دیا. اب ہے باری ایم کی. الفاظ کو دیکھتے ہیں، آپ ہی پڑھیے. ٹیبل، شوز، آفس، پلیٹس. ان میں کوئی بھی لفظ ایم سے شروع نہیں ہو رہا، اسے کٹ کر دیا. اب ہے باری این کی. ٹیبل، شوز، آفس، پلیٹس. این سے بھی کوئی لفظ شروع نہیں ہو رہا، اسے بھی کٹ کر دیا. اب ہے باری لیٹر او کی. آپ بھی پڑھیے. ٹیبل، شوز، آفس. اور یہ لفظ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ لیٹر او سے، جس کی ہمیں تلاش تھی. اسے ہم نے کر دیا سرکل. اور پھر ہے پلیٹس. تو اب ہے باری ایسے لفظ کی جو کہ لیٹر او سے شروع ہو رہا ہے، اور اسے کہاں لکھیں گے؟ اگلے خالی باکس کے اندر، یعنی باکس نمبر 7 میں. اب ہماری لیٹرز آف دی الفابیٹ کی ترتیب لیٹر او تک مکمل ہو گئی ہے. لیٹر او کو بھی کٹ کر دیا. اب کس کی باری ہے؟ لیٹر پی کی. الفاظ کو دیکھیں گے، آپ بھی پڑھیے. ٹیبل، شوز اور پلیٹس. اور یہ ہے وہ لفظ جو کہ لیٹر پی سے شروع ہو رہا ہے. اسے ہم کیا کریں گے؟ سرکل. اور اسے اب کہاں لکھا جائے گا؟ اگلے خالی باکس کے اندر، یعنی باکس نمبر 8 میں. لیٹر پی تک الفاظ کی ترتیب مکمل ہو گئی. اب ہے باری لیٹر کیو کی. کیا کوئی لفظ کیو سے شروع ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس بچے ہیں صرف 2 الفاظ، ٹیبل اور شوز. ان میں کوئی بھی لیٹر کیو سے شروع نہیں ہو رہا، اسے کٹ کر دیا. اب ہے لیٹر آر. ٹیبل اور شوز، یہ لیٹر آر سے شروع نہیں ہو رہے، لیٹر آر کو بھی کٹ کر دیا. اس کے بعد ہے لیٹر ایس. ٹیبل، شوز. شوز شروع ہوتا ہے لیٹر ایس سے، اسے کریں گے سرکل. اور اسے کہاں لکھیں گے؟ اگلے خالی باکس کے اندر، یعنی باکس نمبر 9 میں. لیٹر ایس تک ترتیب مکمل ہو گئی، اسے بھی کٹ کر دیا. اب ہے باری لیٹر ٹی کی. اور ہمارے پاس بچا ہے لفظ ٹیبل جو کہ لیٹر ٹی سے شروع ہوتا ہے. اسے سرکل کریں گے اور پھر اب اسے کہاں لکھیں گے؟ آخری باکس میں، باکس نمبر 10 میں. اور اس طرح لیٹر ٹی تک الفاظ کی ترتیب مکمل ہو گئی، اسے بھی کٹ کر دیا. اور لفظ ٹیبل کو بھی کٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہاں لفظ پلیٹ کو بھی کٹ کر دیں گے. تو اس طرح اب ہم نے دیے گئے 10 ورڈز کو لیٹرز آف دی الفابیٹ کی ترتیب کے مطابق لکھ دیا ہے. اسے کہتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.